الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اور معلوم ہوا کہ کار نبوت کے لیے ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عرض کرتے ہیں، رب میرے پروردگار اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیں، مجھے بڑا حوصلہ عطا کر دیں۔ ویسر لی امری، اور یہ کام دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا جو بہت مشکل کام ہے، اے اللہ یہ کام میرے لیے آسان فرما دیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور میری زبان کا عقدہ حل کر دیں، میں اچھا مقرر بن جاؤں، بات کھول کے بیان کروں اس طرح سے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور دل میں اتر جائے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باتیں کار نبوت کا بہت اہم حصہ ہے کہ ایک سینہ کھل جائے، حوصلہ فراخ ہو، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہو، اور انسان بولنے میں منطلق اللسان ہو، اور گفتگو کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ اور لکنت نہ ہو، اور اس کی جو گفتگو ہو وہ کمیونیکیبل ہو، لوگ اس کو آسانی سے سمجھیں اور وہ دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، کہتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ اے اللہ، آپ ہی تو ہمارے اصلی دوست ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، کارساز ہیں۔ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرمائے، وانت خیر الغافرین، اور معافی دینے والوں میں آپ سے بڑھ کے معافی دینے والا، بخشنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حسین زندگی، بھلائی اور خیر سے لبریز زندگی لکھ دیجئے۔ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، تیری طرف رجوع ہو رہے ہیں، تو دستگیری فرما دے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو فنی طور پہ اور ادبی طور پہ ایک شاہکار ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا اصل دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل دوستی، پیار اور یاری تو تجھ سے ہی ہے۔ توفنی مسلماً، مجھے ایک مسلمان کی موت عطا کر دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ عزیزان گرامی، یہاں پھر دیکھیے کہ ایک نبی اللہ کے حضور کس قدر عاجزی سے پیش آ رہا ہے۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پروٹوکول تو یوں ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے بلند درجہ جو ہے رسولوں کا ہوتا ہے، پھر انبیاء کا ہوتا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین نیک لوگوں کا. تو اتنے بلند درجے پہ فائز ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک مسلمان کی موت، نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دے، عامت الناس میں مجھے جو نیک لوگ ہوں ان میں مجھے بٹھا دے. اس کے بعد عزیزان گرامی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پالنہار، مجھے تکلیف آن پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. عزیزان گرامی یہاں دیکھیے نبی کس طرح ادب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. کہہ سکتا تھا نا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بیمار کر دیا، شفا عطا فرما دیجئے. نہ وہ بات کہی ہے نہ وہ بات کہی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مجھے میری بے احتیاطیوں سے، بد پرہیزیوں کی وجہ سے، میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے تکلیف آن پہنچی ہے، میں بیمار پڑ گیا ہوں، اور پتہ نہیں میرا شفا یاب ہونا کب مقدر ہے، جلدی یا بدیر. یہ نہیں کہا کہ مجھے ابھی شفا دے دے. اس میں میرے حق میں کیا بہتر ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ تو ہی جانتا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے ابھی بھی شفا دے دے، کہا انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اب تو جان. دیکھیے یہی انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. میں انہو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں اپنی کسی غلطی سے بیمار پڑ جاتا ہوں، یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے. مرض کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، کھلانے کی، پلانے کی، شفا دینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہاں یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے حضرت ایوب کی، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ اور بہت بڑا عمل ہے. اللہ نہ کرے کوئی شخص بیمار پڑ جائے، اگر یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے اور ایک شخص اس دعا کے ذریعے اللہ سے شفا مانگے تو شفا ہو جاتی ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف آن پہنچی ہے اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی طرف اب آتے ہیں. وہ اللہ کے حضور یوں گڑ گڑاتے ہیں. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، جنہیں اللہ نے بادشاہت اور بہت بلند رتبہ دنیا میں عطا فرمایا. تو دیکھیے اس کے کیسے دعا کرتے ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، اور جو آپ نے مجھ پہ دی ہیں، اور مجھے اور میرے ماں باپ کو جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں. اور اے اللہ اس کی بھی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کیا کروں جس سے کہ آپ راضی ہوں، اور مجھے اپنی رحمت خاص سے
اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔